کے بارے میں نا، جی اس میں بازو کے ساتھ ہوتا ہے بعض، یعنی وہ ہر عضو کا علیحدہ علیحدہ ہوتا ہے، ہر عضو کا اعتبار ہوتا ہے. یہ تفصیل معلوم کر سکتے ہیں علیحدہ علیحدہ، کیونکہ بعض مقامات پر جسم کے اندر بعض اعضاء کو اکٹھا یعنی لیا جاتا ہے. اکٹھا لینے کا مطلب ہے بڑے عضو کے چھوٹے عضو کو تابع بنا دی، یعنی چھوٹے عضو بڑے عضو کے تابع بنا دیے جاتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عضو ایک اکیلا ہی ہوتا ہے، اس کے ساتھ کوئی تابع نہیں ہوتا. تو تابع جب کوئی عضو ہوگا تو وہاں پر پھر چھوٹے عضو کا علیحدہ سے اعتبار نہیں کریں گے، بڑے عضو کے ساتھ ہی کریں گے کہ اس کی جتنی مقدار بنتی ہے ٹوٹل، اس کا چوتھائی سے کم کھلا رہ گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں. جی وہ اگر کیا کہتے ہیں چوتھائی سے کم ہے تو نماز ہو جائے گی. وہ جی وہ کیا کہتے ہیں ان کی کمر کا تو نہیں ہے مسئلہ، اس سے نیچے ہی ان کا یعنی آتا ہے مسئلہ جو سطر کے اندر آتا ہے. ناف سے، ناف کے بالمقابل پیچھے کی طرف سے بھی تو سطر ہوگا نا. تو وہ جب کیا کہتے ہیں اس سے نیچے کھلنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کا چوتھائی حصہ یعنی کہہ لیں کمر کا، یعنی جو باقی حصہ ہے نا اس کا چوتھائی حصہ. ران کو علیحدہ کر لیتے ہیں، ران کو علیحدہ کر لیتے ہیں، اور یعنی دونوں رانے علیحدہ علیحدہ ہیں، اور اس کے علاوہ باقی جو حصہ اس کا چوتھائی ہوگا. جی جی چوتھائی سے کم ہوگا تو نماز ہو جائے گی، ورنہ نہیں ہوتی. بس وہ پھر ایسے لوگوں کو اولن تو ایسا لباس پہننا کہ جس سے یعنی مرد کا سطر کھلے یا عورت کا سطر کھلے نماز میں، وہ تو وہ ویسے ہی ایسا لباس پہننا کہ جو تنگ ہو چست ہو اتنا، وہی منع ہے. حدیث مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ گویا کہ لباس پہن کے بھی بے لباس ہیں، لباس ہی نہیں پہنا ہوا، تو اس کی مذمت بیان کی گئی ہے. لیکن کوئی اگر پہن لیتا ہے تو اس کو پھر ذرا اہتمام کر لینا چاہیے اس وقت میں نا. جیسے شرٹ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ شرٹ کو اچھے طریقے سے نیچے کی طرف کر لے، نماز تو نہ چھوڑے کہ اب نماز بھی نہ پڑھے وہ بندہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز کے وقتوں کا بیان. مسئلہ، پچھلی رات کو صبح ہوتے وقت، یعنی پچھلی رات سے مراد ہے رات کے آخری حصے میں، صبح ہوتے وقت مشرق کی طرف یعنی جدھر سے سورج نکلتا ہے آسمان کی لمبائی پر شرقن غربن سفیدی دکھائی دیتی ہے، اس کو فجر کاذب کہتے ہیں، جھوٹی فجر کہتے ہیں. یہ مشرق اور مغرب کی طرف لمبائی میں نظر آتی ہے، یہ کچھ ہی دیر میں ختم ہو جاتی ہے. اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ یہ جلدی سے ختم ہو جاتی ہے. پھر تھوڑی دیر میں آسمان کے کنارے پر یعنی افق پر چوڑائی میں سفیدی معلوم ہوتی ہے، بالکل ایک کونے میں. پہلے تو اوپر آسمان میں اوپر کی طرف نظر آ رہی تھی، ذرا اوپر کر کے اٹھی بھی نظر آتی ہے یہ سفیدی، یہ جلدی سے ختم ہو جاتی ہے. اس کو کاذب اسی لیے کہتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر آدمی کو ایک دم لگتا ہے کہ گویا کہ صبح ہو گئی ہے، لیکن یہ ختم ہو جاتی ہے، دوبارہ اندھیرا چھا جاتا ہے. اس لیے اس کو کاذب کہتے ہیں کہ یہ جھوٹی صبح تھی گویا کہ. جی وہ نہیں نہیں اس پر نہیں ہوتا، اس پر نہیں ہو رہا ہوتا. جی اور تھوڑی دیر میں پھر اس کے بعد دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد پھر افق میں، یعنی جہاں پہ افق کا مطلب ہو گیا ہم مشرق کی طرف نگاہ کریں نا تو ہماری یعنی زمین کا کونا آسمان کے ساتھ جا کے جو مل رہا ہوگا نا بالکل سامنے کی طرف، وہاں سے پھر پھوٹتی ہوئی نظر آئے گی سفیدی نیچے کر کے. تو وہاں سے جب چوڑائی میں سفیدی شروع ہوتی ہے تو یہ سفیدی معلوم ہوتی ہے اور آنن بڑھتی جاتی ہے اور تھوڑی دیر میں بالکل اجالا سا ہو جاتا ہے. تو جب سے یہ چوڑائی والی سفیدی دکھائی دے اس کو فجر صادق کہتے ہیں. تب سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور یہیں سے کہہ لیجئے کہ تہجد کا وقت ختم ہوتا ہے، اسی پر سحری کا وقت بھی ختم ہوتا ہے اور روزہ شروع ہوتا ہے. اور پھر یہ وقت جب یعنی تب سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور پھر آفتاب سورج نکلنے تک باقی رہتا ہے. جب آفتاب کا ذرا سا کنارہ نکل آتا ہے تو فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ذرا سا بھی یعنی ٹکڑا نظر آ جائے سورج کا تو اس وقت ہم یہ کہیں گے کہ نماز کا وقت ختم ہو گیا، فجر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا.
یہ جو سفیدی کی بات کی ہے نا، آگے بھی عشاء کے یعنی عشاء کی نماز کے وقت میں بھی سفیدی کی بات آئے گی. یہ سفیدی شہروں میں اب عام طور سے نظر نہیں آتی، گرد و غبار دھوئیں کی وجہ سے. یہ دیہاتوں میں چلے جائیں دور، نہیں کم نظر آتی ہے. کبھی کبھی آ جاتی ہے بالکل موسم صاف ہو تو تو یہ دور دراز دیہاتوں میں چلے جائیں، پہاڑی علاقے ہوں تو وہاں کے لوگ یعنی یہ وہاں کے باسیوں کو، وہاں کے رہنے والوں کو عام نظر آتی ہے. ان کے لیے یعنی یہ کوئی انوکھی چیز نہیں ہے کہ جس کو دیکھنا پڑے. ہاں ہم لوگوں کو شہر میں یہ اب گرد و غبار اور دھوئیں کی کثرت کی وجہ سے یہ کم نظر آتی ہے. جیسے ستارے دیکھ لیں آسمان پہ، شہر میں اب کم کم ہی نظر آتے ہیں. دور دراز پہاڑی علاقوں میں یا کثافتوں سے دور علاقوں میں چلے جائیں تو وہاں آسمان بھرا ہوا نظر آتا ہے ستاروں سے. دوپہر ڈھل جانے سے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. سورج نکل کر جتنا اونچا ہوتا جاتا ہے، ہر چیز کا سایہ گھٹتا جاتا ہے. پس جب گھٹنا موقوف ہو جائے اس وقت ٹھیک دوپہر کا وقت ہے. پھر جب سایہ بڑھنا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ دن ڈھل گیا. دیکھیے، جب یعنی مشرق کی طرف سے سورج نکلا نا، اس کے بعد ہوگا یہ کہ صبح کے ٹائم ہر چیز کا سایہ لمبا ہوگا، دوسری طرف جو سایہ پڑ رہا ہوگا وہ لمبا ہوگا. سورج اوپر چڑھتا جائے گا، سایہ کم ہوتا چلا جائے گا. ایک وقت آئے گا کہ ہر چیز کا سایہ جتنا چھوٹا ہونا تھا نا ہو گیا، اس سے زیادہ چھوٹا نہیں ہوگا، بس وہاں پہ تھوڑی دیر رکا رہے گا. اس کے بعد پھر دوسری طرف کو بڑھنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ سورج اب ڈھلنا شروع ہو گیا ہے. تو سورج اب اوپر آ کر اب نیچے کو چلنا شروع ہو گیا، تو پہلے اس طرف کو سایہ بڑھ رہا تھا، اب اس طرف کو بڑھنا شروع ہو جائے گا سایہ. تو جب یہ سایہ رک جاتا ہے نا، اس سے زیادہ چھوٹا نہیں ہوگا، تو اس کو کہتے ہیں ہم ہر چیز کا یہ اصل سایہ ہے. اس چیز کا سایہ اتنا ہی اصل ہے، اس سے زیادہ جو ہو رہا تھا نا وہ عارضی تھا، سورج کے نیچے کی ہونے کی وجہ سے تھا لمبا، اور یہ ختم ہو گیا، اور جہاں تک ختم ہونا تھا ہو گیا، اور اس کے بعد دوبارہ دوسری طرف کو لمبا ہونا شروع ہو گیا. تو جو سایہ، اس کو ہم تعبیر کرتے ہیں جتنا جو اصل سایہ ہوتا ہے نا دوپہر کو عین دو سورج اوپر ہونے کے وقت، اس کو ہم کہتے ہیں کہ فقہ کی کتاب میں اصلی سایہ، سایہ اصلی سے تعبیر کرتے ہیں کہ اس سے چھوٹا مزید نہیں ہوگا، اس کے بعد دوبارہ بڑا ہونا شروع ہو جائے گا. تو دوبارہ دیکھتے ہیں مسئلے کو. دوپہر ڈھل جانے سے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، یعنی سورج نکل کر جتنا اونچا ہوتا جاتا ہے ہر چیز کا سایہ گھٹتا جاتا ہے، کم ہوتا جاتا ہے. پس جب گھٹنا موقوف ہو جائے اس وقت ٹھیک دوپہر کا وقت ہے، یعنی اب پورا دوپہر کا وقت آ گیا. پھر جب سایہ بڑھنا شروع ہو جائے تو سمجھو کہ دن ڈھل گیا. بس اسی وقت سے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. جب سایہ بڑھنا شروع ہوتا ہے نا، اوپر دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے نا مسئلہ، دوپہر ڈھل جانے سے ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے. تو ڈھل جانے کا کیا مطلب ہوا کہ جب گھٹ کے رک گیا تھا، رکنے کے بعد جب دوبارہ بڑھنا شروع ہو گیا تو ڈھلنا شروع ہو گیا. تو ڈھلتے ہی کیا ہوا، ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا. اور جتنا سایہ ٹھیک دوپہر کو ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر جب تک ہر چیز کا سایہ 2 گنا نہ ہو جائے اس وقت تک ظہر کا وقت رہتا ہے. اب ہم یہ کرتے ہیں کہ جتنا سایہ تو تھا نا این اوپر سورج تھا تب تک، اس کی پیمائش علیحدہ کر لیتے ہیں کہ یہ تو اصلی سایہ ہے. پھر اس کے بعد نا یہ جس ہر چیز کی اپنی ایک پیمائش ہوگی. مثلا یوں کہہ لیجئے کہ ہم نے سوٹی زمین پہ گاڑی تھی، کوئی چھڑی ہم نے زمین میں گاڑ دی تھی، وہ 5 فٹ لمبی ہے، اونچی ہے. تو ہم نے اس کو جب زمین میں گاڑا تھا تو اس کے بعد جب اس کا سایہ اپنا کم ہوا تو سمجھ لیجئے کہ 4-5 انچ اس کا اصل سایہ تھا. اس کو چھوڑ کر پھر سوٹی جو گڑی ہوئی ہے زمین میں، یہ اب باہر نکلی ہوئی سوٹی 5 فٹ مثال کے طور پر ہے، تو 5 فٹ جمع 5 فٹ اور پلس ساتھ میں اصل سایہ، یعنی ڈبل سایہ کر لیا ہم نے. ہر چیز کا اصل مقدار 5 فٹ ہے نا، تو 5-5 10 فٹ ہو گیا، اور اصل سایہ کو بھی ساتھ میں ملا لیں، یعنی 4-5 انچ جتنا بھی اس کا اصل سایہ تھا وہ بھی ساتھ میں ملا لیں. تو اتنا جب سایہ لمبا یہاں تک پہنچ جائے گا تو ظہر کا وقت اب ختم ہو گیا اور عصر کا وقت شروع ہو گیا. جی سوال آیا ہے کہ جب سورج عین سر پر آیا تو اصل سایہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. دیکھیے ہم آج کل بھی اگر ہم اس کو تجربہ کر کے دیکھیں نا،
سورج ہمارے علاقوں میں ہم بالکل خط استوا پر نہیں رہتے، ہم خط استوا پر نہیں رہتے، ہم یعنی سورج ہمارے بالکل عین اوپر سے نہیں گزرتا، سائڈ پہ ہیں ہم، تو اس کی وجہ سے سایہ کچھ نہ کچھ باقی ضرور رہتا ہے، ہر صورت سایہ باقی رہتا ہے۔ اور جو دوسرے علاقوں والے لوگ ہو گئے، یعنی جہاں پہ خط استوا پر رہنے والے لوگ ہیں، وہاں پر ممکن ہے کہ ان کا سایہ نہ ہو، تو کوئی بات نہیں، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ یہ ایک زیادہ تر لوگ خط استوا پر نہیں رہ رہے، یعنی بہت بڑی تعداد دوسری طرف بھی رہتی ہے، تو ایک ضابطہ بتا دیا کہ جتنا چھوٹا ہونا ہو جائے، چاہے بالکل ہی ختم ہو جائے، اس کی خیر ہے، لیکن اگر ختم نہیں ہوتا بالکل، کچھ نہ کچھ باقی رہتا ہے، تو اس کا اعتبار کرتے ہوئے باقی دو ڈبل سایہ جو ہے نا، ہر چیز کے اپنی پیصل پیمائش کے اعتبار سے وہ ڈبل ہوگا، تو پھر عصر کا وقت شروع ہوگا، ظہر کا وقت ختم ہوگا۔ تو لکھا ہوا ہے کہ جتنا سایہ ٹھیک دوپہر کو ہوتا ہے، یعنی اصل سایہ ہوتا ہے، اس کو چھوڑ کر جب تک ہر چیز کا سایہ دو گنا نہ ہو جائے، اس وقت تک ظہر کا وقت رہتا ہے۔ مثلا ایک ہاتھ لکڑی کا سایہ ٹھیک دوپہر کو 4 انگلی تھا، تو جب تک دو ہاتھ 4 انگل نہ ہو، تب تک ظہر کا وقت ہے۔ اب 4 انگل تو اس کا اصل سایہ تھا نا، اور لکڑی کا یعنی لکڑی کے اصل پیمائش تھی ایک ہاتھ، تو 2 ہاتھ تک کے برابر سایہ نہ ہو، تب تک کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ظہر کا وقت یعنی ختم ہو گیا۔ عصر کا وقت آ گیا، اور عصر کا وقت سورج ڈوبنے کے شروع تک باقی رہتا ہے۔ عصر کا اصل وقت تو سورج ڈوبنے کے شروع تک باقی رہتا ہے، کہ سامنے ہم زمین کے کونے کی طرف نگاہ کریں تو سورج ہمیں زمین کے اندر گویا کہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہو، بالکل افق میں کونے پہ آگے اندر کی طرف جاتا ہوا نظر آنا شروع ہو جائے۔ لیکن جب سورج کا رنگ بدل جاتا ہے اور دھوپ زرد پڑ جاتی ہے، اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کی طرف دیکھیں تو آرام سے آپ سورج کو دیکھ رہے ہیں۔ اب سورج کو دیکھنے سے آنکھوں میں چبھن نہیں ہوتی، تو اس وقت عصر کی نماز پڑھنا مکروہ ہے، کراہت آ جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے اتنی دیر ہو گئی ہو تو خیر، پڑھ لے، نماز پڑھ لے، قضا نہ کرے، لیکن پھر کبھی اتنی دیر نہ کرے، پھر کبھی اتنی دیر نہ کرے کہ سورج میں بالکل اتنے یعنی اس کی چبھن ہی ختم ہو جائے، اس کی دھوپ کی تیزی ختم ہو جائے، دیکھنے میں کوئی مسئلہ نہ رہے، تو بلا وجہ اتنی دیر کرنا عصر کی نماز کو یہ مکروہ ہے۔ ہاں کوئی مجبوری آ گئی تو علیحدہ بات ہے۔ اور عصر کے سوا اور کوئی نماز ایسے وقت درست نہیں ہوتی، نہ قضا نماز نہ نفل نماز، کچھ بھی نہ پڑھے۔ اگر یہ وقت شروع ہو گیا، اب ہم سوچیں کہ چلو یعنی سورج میں کہہ لیں کہ اس کی تمازت ختم ہو گئی ہے، دھوپ کی طرف دیکھنے میں، سورج کو دیکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں پیش آ رہا، میں سوچوں کہ چلو پہلے میں 4 نفل پڑھ لیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں فرض پڑھ لیتا ہوں جلدی جلدی، تو 4 نفل بھی نہیں پڑھوں گا۔ اس وقت میں صرف اور صرف فجر کی عصر کی نماز ہی، آج کے دن کی عصر کی نماز ہی پڑھی جا سکتی ہے، اور کوئی نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اسی طرح سے اگر میں قضا نماز پڑھنے کو سوچوں کہ چلو پہلے میں 4 قضا نمازیں پچھلی پڑھ لوں، یا کوئی اور قضا نماز پڑھ لوں، تو وہ بھی نہیں پڑھی جا سکتی اس وقت میں۔ یہ تقریباً کہہ لیں کہ 20-25 منٹ کا ہوتا ہے، مغرب کی کیا ٹائم شروع ہونے سے یہ 20-25 منٹ کا پیریڈ ہوتا ہے۔ یہ ان میں نا اصل یہ ہوتا ہے کہ سال کے دنوں میں فرق پڑتا رہتا ہے، یہ اپنا حساب ہوتا ہے نا، گرمی سردی کے حساب سے فرق پڑتا رہے گا۔ سردی میں عصر کا ٹائم کافی تھوڑا ہوتا ہے، اور گرمی میں زیادہ ہوتا ہے، دن بڑا ہوتا ہے نا تو زیادہ ہوتا ہے، تو اسی اعتبار سے یہ ٹائم بھی شارٹ ہوتا رہتا ہے، تقریباً 20-25 منٹ کا ٹائم اتنا نارملی رہتا ہے ہمارے علاقے میں۔ بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ عصر کی نماز سے پہلے آپ قضا نماز پڑھ لینا پھر پڑھ لینا، یہ غلط ہے، یہ وقت کے ساتھ تعین ہونا چاہیے۔ وقت کا بھی ہے، جی جی وہ ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ بشرطے کہ مکروہ نہ ہو، مکروہ وقت نہ ہو۔ زوال کا ٹائم جی جی نہیں، وہ پہلے کا ہی ہوتا ہے، وہ آگے ہم انشاءاللہ مکروہ وقت کا وہ بیان بھی آ رہا ہے کہ جن میں نماز پڑھنا منع ہے، اس میں یوں سمجھیے کہ جب ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے نا، پھر تو کراہت ختم ہو جاتی ہے، اس سے پہلے کا یہ وقت ہوتا ہے، تقریباً وہ بھی آدھے پونے گھنٹے کا وقت ہوتا ہے۔ یعنی ایزی ہو کے کرسی پہ بیٹھ جائیں، ہاں ہاں جیسے مرضی کرسی پہ بیٹھ جائیں، ایزی ہو کے بیٹھ جائیں۔
مسئلہ کرسی رکھ دیں ادھر آ کے جی جی جب سورج ڈوب گیا تو مغرب کا وقت آ گیا. پھر جب تک مغرب کی طرف آسمان کے کنارے پر سرخی یعنی شفق احمر باقی رہے تب تک مغرب کا وقت رہتا ہے. لیکن مغرب کی نماز میں دیر نہ کرے کہ تارے خوب چٹک جائیں. اتنی دیر کرنا مکروہ ہے. یعنی جب آسمان کے کنارے پر نا جہاں پہ سورج ڈوب جاتا ہے اسی کنارے پر آپ دیکھیں تو مغرب کی نماز کے بعد نا سرخی سی نظر آتی ہے آسمان پہ, تو یہ سرخی شفق احمر کہلاتی ہے. احمر کا مطلب ہے سرخ شفق کس کو کہتے ہیں. تو یہ جب تک نظر آتی ہے تب تک تو نماز کا وقت باقی ہے, آپ مغرب کی نماز پڑھ سکتے ہیں, اس میں کافی ٹائم ہوتا ہے. لیکن مغرب کی نماز کو پھر بھی اتنی دیر کر لینا کہ آسمان پہ تارے چمکنا شروع ہو جائیں, ستارے نظر آنا شروع ہو جائیں. عام ایک آدھ تارے کی بات نہیں ہے, عام ستاروں کی بات ہو رہی ہے, تو اتنی دیر کرنا مکروہ ہے. پھر جب وہ سرخی جاتی رہے تو عشاء کا وقت شروع ہو گیا. جو ہی وہ سرخی ختم ہوئی تو عشاء کا وقت شروع ہو گیا. ایسا امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک ہے, جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس سرخی کے بعد شمالن جنوبن جو سفیدی جس کو شفق ابیض کا مطلب ہوتا ہے سفیدی, تو سفید شفق نظر آتی ہے مغربی افق پر ظاہر ہوتی ہے. جب وہ چھپ جائے تو اس وقت نماز مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے اور عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے. سفید جی. تو اب فرق یہ نکلا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سرخی پہلے آتی ہے تو سرخی کے بعد سفیدی آتی ہے, وہ بھی ختم ہو جائے پھر مغرب کی نماز کا وقت, یعنی اس کے بعد ہم کہیں گے کہ آپ کی مغرب کی نماز قضا ہو گئی اور پھر عشاء کی نماز پڑھنے کا وقت یعنی داخل ہو گیا, اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں. اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں, سرخی جو ہی آ گئی, سرخی جو ہی ختم ہوئی اور سفیدی کا ٹائم شروع ہو گیا تو سفیدی کے وقت میں بھی آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں. تو یہ اختلافی مسئلہ ہو گیا. احتیاط اس میں ہے کہ مغرب کی نماز سرخی ختم ہونے سے پہلے پڑھ لیں. اگر لیٹ کرنی بھی پڑ رہی ہے آپ کو تب بھی یعنی اتنی لیٹ نہ کریں کہ امام ابو حنیفہ یعنی وہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہ اللہ کے مطابق آپ کی نماز قضا ہو جائے. ان کی نماز, ان کے نزدیک نماز کب قضا ہوتی ہے کہ جب یعنی سرخی بھی ختم ہو جائے, سفیدی سے پہلے نماز قضا ہو جاتی ہے. اور عشاء کی نماز جب آپ نے پڑھنی ہو, جلدی پڑھنا چاہ رہے ہیں کہ کام ہے, ایمرجنسی ہے, تو اتنا جلدی نہ پڑھیں کہ سفیدی سے پہلے پڑھ لیں, سفیدی کے بعد پڑھیں. سفیدی کے عشاء کی نماز سفیدی چھپنے کے بعد پڑھیں. پھر عشاء کی نماز کا وقت صبح ہونے تک باقی رہتا ہے. اور صبح ہونے سے مراد کیا ہے, ہم نے پیچھے پڑھ لیا کہ جھوٹی صبح نہیں, فجر کاذب نہیں, بلکہ فجر صادق کہ جس کی سفیدی افق پہ نظر آتی ہے. یہ ایک سرکل بن گیا, ساری نمازوں کا ٹائم ہمیں معلوم ہو گیا. سفیدی ختم ہو جائے, سفر میں بھی ہیں تو اختلاف ہو گیا نا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے کہ آپ نے اگر عشاء کی نماز سفیدی کے ٹائم میں پڑھ لی تو آپ کی نماز نہیں ہوئی, اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کہیں گے کہ ہو گئی. تو اختلاف سے بچنا اولا ہوتا ہے, اس طریقے سے بچنا کہ جس میں کوئی بھی آپ کو یہ نہ کہے کہ آپ کی نماز ڈاؤٹ ہو گئی, خراب ہو گئی. اختلاف کا مطلب یہ ہوگا کہ ڈاؤٹ ہو گئی آپ کی نماز, تو ڈاؤٹ سے نکلنا اچھا ہوتا ہے. تو اس کا طریقہ پھر یہ ہوا کہ آپ عشاء کی نماز اگر سفر میں پڑھنا بھی چاہ رہے ہیں تو سفیدی ختم ہو جانے کا انتظار کریں, اور مغرب کی نماز آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پھر سفیدی میں نہ پڑھیں, اس سے پہلے گاڑی روک کے نماز پڑھ لیں. لیٹ بھی کر رہے ہیں تو سفیدی میں نہ پڑھیں, سرخی کے اندر ہی پڑھ لیں. سرخی ختم ہونے سے پہلے آپ عشاء کی مغرب کی نماز پڑھ کے فارغ ہو جائیں. دیکھیں وہ مجبوری میں پھر اس کی نوعیت ہوتی ہے نا کہ عشاء کی نماز کا تو اتنا مسئلہ نہیں ہے نا, عشاء کی نماز کا ٹائم تو بہت لمبا ہے, تو آپ اس کو 12 بجے کے قریب بھی پڑھ سکتے ہیں رات کو. اب ہے نمازوں کے مستحب اوقات. مسئلہ گرمی کے موسم میں سفر میں ہے نماز ہم پر فرض ہوگی, اب وہ جو ہے گھر پہنچ کے نماز پوری پڑھیں گے یا جو اس وقت کا وقت ہے اس طرح پڑھیں گے؟
وہ سوال آیا ہے نماز کا مسئلہ کہ سفر میں، وہ سفر کا مسئلہ ہم علیحدہ سے بیان میں پڑھیں گے بھی، سفر کے بیان میں وہاں پہ وہ قضا کا مسئلہ ہوتا ہے، جو آپ فرما رہے نا وہ قضا کی بات ہوتی ہے. ادا نماز پڑھنی ہو تو پھر وہ گھر پہنچ کے پوری ہی پڑھی جاتی ہے. وہ ہم باقی ہم سفر میں انشاءاللہ سفر کے مسائل میں اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے. اب ہے نمازوں کے مستحب اوقات. مسئلہ، گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز میں جلدی نہ کرے. ظہر کی نماز میں جلدی نہیں کرنی چاہیے گرمی میں. گرمی کی تیزی کا وقت جاتا رہے تب پڑھنا مستحب ہے، اور جاڑوں میں اول وقت نماز پڑھ لینا مستحب ہے. سردی میں اول وقت نماز پڑھ لینا مستحب ہے. مسئلہ، عصر کی نماز ذرا اتنی دیر کر کے پڑھنا بہتر ہے کہ وقت شروع ہونے کے بعد اگر کچھ نفلیں پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکیں، کیونکہ عصر کی نماز کے بعد تو نفل پڑھنا درست نہیں، چاہے گرمی کا موسم ہو یا جاڑے کا یعنی سردی کا، دونوں کا ایک ہی حکم ہے. اگر کسی نے نفل نہ بھی پڑھنے ہوں اس کے لیے بھی اتنی تاخیر کرنا مستحب ہے، لیکن اتنی دیر نہ کرے کہ سورج میں زردی آ جائے اور دھوپ کا رنگ بدل جائے اور اس کے بعد سورج کی طرف دیکھنا میں کوئی مسئلہ نہ رہے. مسئلہ، اگر مجبوری ہو تو عصر کی نماز ایک مثل سائے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. ایک مثل سائے کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے پڑھا نا کہ اصل سایہ تو رہتا ہی رہتا ہے ہر چیز کا، جب عین سورج اوپر کی طرف آتا ہے تو اس وقت کچھ نہ کچھ سایہ تو رہتا ہے، اس کو اصل سایہ کہتے ہیں. اس کے بعد پھر 5 فٹ کی اگر چھڑی ہے تو 5 فٹ سایہ مزید ہو جائے، اصل سایہ کے بعد 5 فٹ مزید ہو جائے تو یہ سایہ کیا کہلاتا ہے؟ مثل اول کہلاتا ہے. اس وقت کے اوپر اگر مجبوری میں اس وقت کے ختم ہونے کے بعد، یعنی کہہ لیں کہ ابھی پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ ظہر کا وقت باقی رہتا ہے 2 مثل تک، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ 1 مثل تک. 1 مثل کے بعد بھی مجبوری کے حالت میں عصر کی نماز پڑھنی پڑے تو پڑھ سکتے ہیں. وجہ یہ کہ یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے کہ بعض ائمہ کے نزدیک 1 مثل پر عصر کی نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے اور بعض ائمہ کے نزدیک نہیں ہوتا. تو مجبوری ہو تو پھر 1 مثل پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. مجبوری کے چند مواقع یہ ہیں. نمبر 1، مسجد حرام اور مسجد نبوی میں چونکہ 1 مثل کے بعد عصر کی نماز ہوتی ہے، وہاں کی با جماعت نماز کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے. اب ہم یہ کہیں کہ نہیں وہاں تو جلدی نماز ہوتی ہے نا یہاں کے اعتبار سے، لیکن وہاں پہ ہم کہیں کہ نہیں آپ اپنی نماز پڑھیں، وہاں کی جماعت کی فضیلت کو چھوڑ دیں، تو یہ ایک خرابی کی بات بھی آتی ہے. اس لیے آپ کو ہم پھر یہ کہیں گے کہ وہاں پر آپ عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، جلدی پڑھ لیں. اگر کسی کی جماعت رہ رہی ہے، اس کو پتہ ہے کہ میری جماعت ملنی ہی نہیں ہے وہاں پر، تو پھر علیحدہ بات ہے کہ اس نے جماعت کے ساتھ نماز ہی نہیں پڑھنی، کوئی بھی وجہ ہے تو اس کو جماعت میں نہیں پہنچ سکتا، تو پھر اپنی نماز پڑھنی ہے جب، تو اپنی نماز پڑھتے وقت ہم اس کو کہیں گے پھر لیٹ کر کے پڑھو، تم اپنی نماز اپنے ٹائم پر ہی پڑھو، 2 مثل سایہ ہونے کے بعد پڑھو. کوئی شخص تبلیغ کے لیے ایسے ملک میں گیا ہو جہاں مثل اول کے بعد عصر کی جماعت ہوتی ہو اور اس شخص نے مسجد میں ٹھہرنا ہو. اب مسجد میں جماعت ہو رہی ہے، سارے لوگ نماز پڑھیں گے آ کے عصر کی، جلدی پڑھیں گے، اور آپ اگر نماز نہیں پڑھتے جماعت کے ساتھ تو لوگ کہیں گے یہ کیسے، یہ کیا ہو رہا ہے. تو وہاں پر پھر مجبوری کی حالت میں جلدی پڑھ سکتے ہیں. ہاں اگر مسجد میں نہیں ٹھہرنا، وہاں پہ ہوٹل وغیرہ میں اپنے کمرے میں ٹھہرنا ہے یا کسی گھر میں ٹھہرنا ہے، وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے لوگوں کا، تو وہاں پر آپ نے اگر اپنی نماز کرانی ہے تو پھر 2 مثل ہونے کے بعد ہی کرائیں. سفر کرنا ہو اور 2 مثل کے بعد نماز کا موقع نہ ملنے کا اندیشہ ہو، مثلا آپ بس میں بیٹھنے والے ہیں اور بس والے نے پہلے کہہ دیا کہ عصر کی نماز پہلے پڑھ لیں، میں نہیں روکوں گا، اب پھر ہمارا سٹے مغرب کے بعد ہی آئے گا، تو ایسے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی عصر کی نماز بالکل ہی جاتی رہے، قضا ہی ہو جائے، تو یہ مجبوری ہے. مجبوری کے حالت میں آپ پھر یعنی یہ کہہ لیں کہ 1 مثل سائے کے بعد آپ عصر کی نماز پڑھ لیں اور پھر بس میں بیٹھ جائیں. مجبوری ہے، آپ کو جانا بھی ضروری ہے، تو پھر آپ کر سکتے ہیں ایسا. مسئلہ، مغرب کی نماز میں جلدی کرنا اور سورج ڈوبتے ہی پڑھ لینا مستحب ہے، اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے. مسئلہ، عشاء کی نماز میں 1/3 رات تک تاخیر مستحب ہے، یعنی رات کو پوری رات کو ہم تقسیم کر لینا 3 حصوں میں، تو 1/3 تک تاخیر کرنا یہ مستحب ہے، اور اس کے بعد آدھی رات تک تاخیر مباح ہے، اور آدھی رات کے بعد تاخیر مکروہ تحریمی ہے. جی مباح سے مراد ہے کہ ٹھیک ہے اس کے بعد نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، جلدی پڑھ لے. 1/3 تک اگر آپ لیٹ کرتے ہیں تو یہ تو مستحب ہے نا، فضیلت کی بات ہے. مستحب کا مطلب ہے فضیلت کی بات ہے، اچھا ہے، ایسے ہی کرنا چاہیے. جی 1/3
جی 1/3 تک، 1/3 کے درمیان میں. زمانے میں 6:15 7:15 یہ آپ پوری رات کو آپ یہ روزانہ تبدیل ہوتا رہے گا نا، تو آپ اس کو یعنی گنتی کر لیں گے تو 1/3 تک کر کے اس کو پڑھنا یہ مستحب ہے. 1/2 کے درمیان نہیں آج تک تو 1/2 9 بھی ہو رہی نہیں نہیں، یہ مراد ہی ہوتا ہے کہ 1/3 رات تک تاخیر مستحب ہے کا مطلب ہے کہ 1/3 رات جب ہو جائے نا تب پڑھیں آپ. آج کل کے حساب سے 9 بجے کی بات پڑھ وہ لیٹ ہی بنتا ہے ٹائم، جلدی نہیں بنتا. وعلیکم السلام. جی 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 کتنی دعائیں یعنی پڑھنے کا، وہ اذان کی دعا پڑھنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا. بس اذان کی دعا کا تو ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد سوال آیا کہ مغرب کی نماز کے بعد اتنا ٹائم دینا کہ دعائیں پڑھنے کا موقع بھی نہ ملے، اتنے جلدی کرنا. تو جو اذان کی دعا ہے اس کا ٹائم کی بات تو ہے کہ وہ تو دے لیں، اس کے بعد جماعت کھڑی کر دیں، یہ فضیلت کی بات ہے. وعلیکم السلام. جی جی ہاں جی جی نہیں نہیں نہیں، یہی آپ کو عرض کیا نا، یہ کتاب میں جیسے لکھا ہوا ہے کہ سفر درپیش ہے اور وہ تو پھر آپ کو یعنی 2 مثل کے بعد نماز کا موقع نہ ملنے کا اندیشہ ہو، سیٹ پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھنے کی تو جب یعنی وہ اس طرح تو نماز ہوتی بھی نہیں ہے نا. جب رکوع سجدے پر قادر شخص ہے، قادر کا مطلب یہ کہ وہ معذور نہیں ہے، تو اس کی نماز کرسی پہ بیٹھے بیٹھے نماز نہیں ہوتی. تو اس لیے وہ تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، پھر آپ مثل اول کے بعد ہی عصر کی نماز پڑھ کے جہاز میں بھی بیٹھ سکتے ہیں. جی انشاءاللہ وہ وہاں پر آئے گا. جی اچھا جی. تو یہ ہے کہ 1/3 رات کو یعنی 1/3 رات ہونے کے بعد پڑھنا نا یہ مستحب ہے، ہونے کے بعد پڑھنا مستحب. یہ مغرب کی وقت یہ روزانہ تبدیل ہو رہا ہوتا ہے نا، مغرب اور فجر کا وقت، یعنی صبح صادق کا وقت اور مغرب کا وقت روز تبدیل ہو رہا ہے. تو بیچ کا جو فاصل یعنی سارا ٹائم ہے اس کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، 1/3 بن جائے گا. یہ اس کو کل کر لیں. جی 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 نہیں نہیں، مغرب سے غروب سے رات، ساری رات وہی کہلائے گی نا جو غروب سے لے کے وہ کہلائے گی سورج غروب ہونے سے لے کے صبح تک، تو اس کا 1/3 مراد ہے. انشاءاللہ اس کو مزید کل ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ، دوسرا سبق کا ٹائم شروع ہو گیا.